اسرائیل کو مائکروسافٹ نے بڑا جھٹکا دیا ہے۔ جی ہاں، پوری خبر ہم آپ کو تفصیل میں بتائیں گے، لیکن جس طرح سے غزہ میں خون خرابہ اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے، لگاتار قتل عام کیا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے، اور اس بیچ مائکروسافٹ کو اس بات کا علم ہوا ہے کہ اس کی جو کلاؤڈ سروسز ہیں ان کا غلط استعمال اسرائیل کر رہا ہے۔ ایسے میں مائکروسافٹ نے اسرائیلی فوج کے لیے کچھ کلاؤڈ سروسز کو اس تحقیقات کے بعد بند کر دیا ہے، جس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ اسرائیل فلسطینیوں کی بڑے پیمانے پر نگرانی کے لیے کمپنی کی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے، اور اسے اسرائیل کے لیے، بنیامین نتنیاہو سرکار کے لیے، اور خاص طور سے IDF کے جوانوں کے لیے ایک بڑا دھچکا مانا جا رہا ہے، کیونکہ اس کا لگاتار استعمال جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ کرتی تھی، اور ایک نئی ٹیکنالوجی کے حساب سے وہ اپنی پوری کارروائی انجام دے رہی تھی، لیکن اب اس پر مائکروسافٹ نے پورے طور سے پابندی لگا دی ہے، اور اسے ماہرین ایک بڑے جھٹکے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ مائکروسافٹ نے کہا کہ اس نے اسرائیلی فوجی یونٹ کے ذریعے استعمال ہونے والی کچھ خدمات کو غیر فعال کر دیا ہے، جب ابتدائی شواہد نے میڈیا کی تحقیقات کی حمایت کی ہے، جس میں فلسطینی فون کالوں کی بڑے پیمانے پر نگرانی کی اطلاع دی گئی تھی۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ گارجین اور دیگر ذرائع ابلاغ کی طرف سے اگست میں شائع ہونے والی ایک تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ اسرائیل کے مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ میں رہنے والے فلسطینیوں کی موبائل فون کالز کی انگنت ریکارڈنگز کو محفوظ کرنے کے لیے ایک اسرائیلی فوجی ایجنسی مائکروسافٹ کے سافٹ ویئر کا استعمال کر رہی تھی۔ تو غزہ سے کوئی جانکاری باہر نہ نکلنے پائے، یا فلسطین میں کس طرح سے کا رابطہ دنیا کے کن کن حصوں سے ہے، ان تمام چیزوں پر نگرانی کے لیے مائکروسافٹ کے جو ایپس ہیں یا جو اس کے سافٹ ویئر تھے ان کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ کلاؤڈ سروسز کا اسرائیل کی جو سرکار ہے اور وہاں کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں، جو ایجنسیاں ہیں، وہ اس کا ایک طرح سے استعمال کر رہی تھی، لیکن اب اسی کلاؤڈ سروسز کے استعمال پر پابندی لگائی ہے مائکروسافٹ نے، اور اسے کہا ہے کہ اس کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ مائکروسافٹ کے باقاعدہ صدر نے بھی کمپنی کے ایک بلاگ میں لکھا ہے کہ ہم شہریوں کی بڑے پیمانے پر نگرانی کے لیے ٹیکنالوجی فراہم نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لگاتار ہم اس پر جائزہ لے رہے ہیں، لیکن اسرائیل کی وزارت دفاع کی جانب سے نیدرلینڈز میں ذخیرہ کرنے کی خدمات AI صلاحیت کے استعمال کی تفصیلات نے گارجین کی رپورٹنگ کی بھی حمایت کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایموڈ مخصوص سبسکرپشنز کو بند اور غیر فعال کرنے کا فیصلہ، بشمول مخصوص کلاؤڈ سروسز یعنی AI اسٹوریج کا استعمال، مائکروسافٹ کی اسرائیل اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کے لیے سائبر سیکیورٹی سروسز کو متاثر نہیں کرے گا۔ اس بیچ اسرائیلی وزارت کے ترجمان نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ جس وقت میڈیا تحقیقات شائع ہوئی، اسرائیل کی فوج نے گارجین کو بتایا کہ مائکروسافٹ جیسی فرموں کے ساتھ اس کا کام قانونی طور پر زیر نگرانی معاہدوں پر مبنی ہے۔ فوج نے بعد میں مزید کہا کہ مائکروسافٹ ڈیٹا کو ذخیرہ کرنے یا اس پر کارروائی کرنے پر اس کے ساتھ کام نہیں کر رہا ہے۔ دراصل فلسطین کے حامی گروپوں جیسے کہ کونسل آن امریکن CAIR، اسلامک ریلیشنز اور ٹیک انڈسٹری کے کارکنان کے زیر قیادت نو ازیور فار اپارتھیڈ نامی مہم گروپ نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ CAIR کے اسٹیٹ چیپٹر کے ایگزیکٹو نے کہا ہے کہ یہ ایک خوش آئند قدم ہے اور ان بہادر ٹیک ورکرز کے لیے ثابت قدمی کا ایک نقطہ ہے جنہوں نے کھڑے ہو کر احتجاج کیا۔ گروپوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مائکروسافٹ اسرائیلی حکومت کے ساتھ تمام تعلقات منقطع کر دے۔ دراصل مائکروسافٹ ان کمپنیوں میں سے سب سے نمایاں ہے جنہوں نے اسرائیل سے تعلقات پر احتجاج کا سامنا کیا ہے، کیونکہ غزہ میں اسرائیل کے فوجی حملے سے انسانی بحران بڑھ گیا ہے، قتل عام بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے، اور بچوں سمیت بھوک سے مرنے والے فلسطینیوں کے جو صورتحال ہے اس نے عالمی غم غصے کو جنم دیا ہے۔ پوری دنیا میں ایک ناراضگی دیکھی جا رہی ہے۔ کمپنی کے احاطے پر ہونے والے کچھ حالیہ مظاہروں کی وجہ سے کچھ ملازمین کو برطرف کیا گیا جنہوں نے اس میں حصہ لیا تھا، جن میں وہ بھی شامل تھے جو اسمتھ کے دفتر میں دھرنے پر شامل ہوئے تھے۔
माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि बरतरफी कंपनी की पॉलिसियों की खिलाफ वर्जियों के बाद हुई और साइट पर होने वाले मुजाहरों ने इसे अहम हिफाजती खदशात का भी नाम दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ने जिस तरह से कदम उठाया है, ऐसे में जो टाइमिंग है इसे आप देखिए कि एक तरफ इजराइल पूरे गज़ा पर कंट्रोल हासिल करने के लिए उसने पेशकदमी बढ़ा दी है और ज़मीनी सतह पर बड़े पैमाने पर पेशकदमी इजराइल कर रहा है। और ऐसे में गज़ा के अंदर और पूरे फ़िलिस्तीन के अंदर जो टेलीफोन्स हैं उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड सर्विसेज का इस्तेमाल इजराइल कर रहा था, लेकिन अब इस पर माइक्रोसॉफ्ट ने नाराज़गी जाहिर की है और उसने फ़ौरन इस पर पाबंदी लगा दी है। यानी जंग के दौरान इजराइल के लिए ये एक बड़ा झटका है और इजराइल को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी और आलमी कंपनी है और ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट की जो नाराज़गी है वो कहीं ना कहीं इजराइल के लिए बड़ा दर्द-ए-सर भी बन सकती है। दूसरी तरफ अगर गज़ा की बात करें तो गज़ा में हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं और जब से इजराइल ने पूरे गज़ा पर कंट्रोल करने का ऐलान किया है उसके बाद से हमले और ज़्यादा तेज़ कर दिए गए हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि पहले जहां पर बम और मिसाइल और रॉकेट के ज़रिए से गज़ा पर हमला किया जा रहा था, लेकिन अब ज़मीनी पेशकदमी भी शुरू हो गई है। ज़मीन पर भी इजराइल ने अपने फ़ौजियों को उतार दिया है। हालांकि दूसरी तरफ इजराइल को भी अब जानी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है और हमास या अल-क़साम जो ब्रिगेड है वो लगातार घात लगाकर इजराइल के सैनिकों पर, इजराइल के फ़ौजियों को निशाना बना रहे हैं। और ऐसे में जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इजराइल के फ़ौजी या आईडीएफ के फ़ौजी कर रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी भी माइक्रोसॉफ्ट की नाराज़गी के बाद अब उनसे एक तरह से वापस ले ली जाएगी या उस पर पाबंदी लगा ली जाएगी। यानी आने वाले दिनों में ज़मीन पर उतरी इजराइल की सेना और फ़ौज को और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इजराइल के सैनिक या फ़ौजी कर रहे थे वो टेक्नोलॉजी अब उन्हें एक तरह से नहीं मिल पाएगी और इस टेक्नोलॉजी पर अब एक तरह से पाबंदी लगा दी गई है। और इसके अलावा जो जानकारियां वो इसके ज़रिए से हासिल करते थे, फ़िलिस्तीन के अंदर क्या कुछ चल रहा है या गज़ा के अंदर क्या कुछ चल रहा है या हमास और दूसरी जो तंजीमें हैं उनके रवाबित आखिर कहाँ से, इस तरह की तमाम जानकारियाँ और फ़ोन कॉल्स के ज़रिए भी एक तरह से इकट्ठा करते थे, जमा करते थे। लेकिन अब इस पर एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने पाबंदी लगा दी है और ये तमाम जानकारियाँ अब इजराइल तक नहीं पहुँच पाएंगी। हालांकि टेक्नोलॉजी में इजराइल भी काफ़ी आगे है और इजराइल आने वाले दिनों में इसका बदल ज़रूर निकाल सकता है, लेकिन जंग के इस माहौल में जब बड़े पैमाने पर पेशकदमी कर रहा है इजराइल गज़ा के अंदर, ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट का अचानक पाबंदी लगाना अपनी टेक्नोलॉजी पर ये इजराइल के लिए एक बड़ी परेशानी और एक मुश्किल घड़ी के तौर पर देखा जा रहा है।